غور کرنے کی بات ہے اور ہم سب کی فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو مسجد کا کتنا عادی بنایا ہے۔ یہ فکر کی چیز ہے کہ میں نے اور آپ نے ایمانیات کی مجالس کو مسجد میں کتنا قائم کیا ہے اپنے ایمان میں ترقی کے لیے، اپنے ایمان میں اضافے کے لیے، کیونکہ ایمان یہ ایمان کے تذکروں سے بنتا ہے، ایمان یہ اللہ کے غیبی نظام کے تذکروں سے بنتا ہے۔ اگر ہم نے اس کے تذکرے نہ کیے اور ہم نے اس کی دعوت نہیں دی اور اگر ہم نے اللہ سے ہونے کو بولا نہیں تو پھر یہ ایمان زبان پر رہ جائے گا اور قلب اللہ کے یقین سے خالی ہو جائے گا۔ ایمان کہاں رہ جائے گا؟ زبان پر، اور دل اللہ کے یقین سے خالی ہو جائے گا۔ زبان کہے گی اللہ سے ہوتا ہے اور اس کا دل کہے گا اللہ سے نہیں ہوتا ہے، تیرے مال سے ہوتا ہے۔ زبان کہے گی اللہ پالتے ہیں، اس کا دل کہے گا اللہ نہیں پالتے، میری دکان مجھے پالتی ہے۔ ہم سب کو اپنے یقین پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم محنت میں لگے ہوئے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، میرے دل کا روح کدھر ہے؟ چیزوں کی طرف یا اللہ کی طرف؟ چیزوں کی طرف یا دعوت کی محنت اس بات کی محنت ہے میرے محترم دوستوں کہ جو زبان کے بول ہیں اللہ پالتے ہیں، وہ اس محنت کے راستے سے وہی یقین دل کا بن جائے، اور جو زبان کہہ رہی اللہ پالتے ہیں وہ ہمارا دل بھی کہنے والا بن جائے کہ اللہ پالتے ہیں۔ ابھی زبان کہہ رہی ہے، دل نہیں کہہ رہا ہے۔ زبان تو منافق ہے، یہ وہ بھی کہتی ہے جو دل میں ہوتا ہے اور یہ وہ بھی کہتی ہے جو دل میں نہیں ہوتا۔ ہمارے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زبان تو منافق ہے، یہ تو وہ بھی کہتی ہے جو دل میں ہوتا ہے اور یہ وہ بھی کہتی ہے جو دل میں۔ ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی آپ کی اچانک، تو آپ کی زبان خوشی کے الفاظ آپ کی زبان سے رک نہیں رہے، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے، اور دل کیا کہہ رہا ہے؟ پتہ نہیں کیوں اس سے ملاقات ہوئی۔ زبان منافق ہے، یہ وہ بھی کہتی ہے جو اندر ہے اور وہ بھی کہتی ہے جو اس کے اندر نہیں ہے۔ زبان کا اعتبار نہیں ہے، قبر میں جاتے ہی زبان نہیں بولے گی، کیا بولے گا؟ کیا بولے گا؟ دل بولے گا۔ کیا بولے گا؟ دل بولے گا۔ جو اس کے دل میں ہوگا وہ نکلے گا قبر میں، زبان پہ ہوگا وہ نہیں نکلے گا، جو اس کے دل میں ہوگا وہ نکلے گا۔ اس لیے ہماری ساری محنت اس بات کی ہے کہ ہماری سوچ کا ایمان، ہماری زبان کا ایمان، ہماری کتابوں کا ایمان، یہ سارا ایمان اس جگہ سے نکل کر کہاں آ جائے؟ دل میں آ جائے۔ ابھی ایمان ہماری سوچ میں ہے، ایمان ہماری زبان پر ہے، ایمان کتابوں میں ہے، اور دل اس سے کیا ہے؟ خالی ہے۔ اور اس دل کے خالی ہونے کی وجہ سے انسان کی زندگی اور یہ 6 فٹ کا بدن اللہ کے حکم پر چلنے کو تیار نہیں اور سنتوں کو اختیار کرنے تیار نہیں۔ ہمارے بڑے سے مثال دیتے ہیں، مثال اس لیے ہے کہ بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک آدمی نے BMW کی کار خریدی، کروڑوں روپے کی کار، نئی کار خریدی، اور 10 لیٹر کا پیٹرول کا کین بھرا، 10 لیٹر کا، اور کار کے پیچھے کی ڈکی میں ڈال دیا جہاں سامان رکھتے ہیں، کین بھر کے وہاں رکھ دیا، اور 10 لیٹر کا کین بھرا پیٹرول کا اور اوپر کیریئر پر رکھ دیا، اور 10 لیٹر کا پیٹرول کا کین بھرا اور اپنے ڈرائیور کی بازو کی سیٹ پہ رکھا۔ پیٹرول کی ٹنکی میں ایک بوند بھی پیٹرول نہیں ڈالا۔ 30 لیٹر پیٹرول ہے اس کے پاس۔ کتنے لیٹر ہے؟ 30 لیٹر۔ اب وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی شروع کر رہا ہے۔ بولو بھائی گاڑی شروع ہوگی؟ ارے بولو بھائی، آپ کیا ہوتی کہ شروع سے گاڑی شروع ہوگی؟ صبح قیامت تک بھی گاڑی شروع نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ جہاں پیٹرول ڈالنا چاہیے وہاں نہیں ڈالا، کیریئر پہ رکھا، پیچھے رکھا، ڈرائیور کے بازو کی سیٹ پہ رکھا، لیکن جہاں ڈالنا چاہیے وہاں نہیں ڈالا۔
اب اسی کین کا ڈھکن کھول کے 1 لیٹر پیٹرول اندر ڈال دو ٹنکی میں، گاڑی چلنے لگی۔ ایسے ہی ہمارے ایمان کا حال ہے۔ ہم نے ایمان کو ذہن میں رکھا ہے۔ ایمان کو کہاں رکھا ہے؟ ذہن میں۔ ایمان کو زبان میں رکھا ہے اور ایمان کو کتابوں میں رکھا ہے، اور دل اللہ کے یقین سے خالی ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ جب دل اللہ کے یقین سے خالی ہو تو یہ 6 فٹ کا بدن اللہ کے احکامات پر کیسے چل سکتا ہے؟ نبی کی سنت پر کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے غیر کے طریقوں سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ تبلیغ اس بات کی محنت ہے کہ یہ ذہن کی سوچ اور یہ دماغ زبان کے بول اور یہ کتاب کی ایمان کے نقوش یہ یہاں سے نکل کر کہاں آ جائے؟ دل میں آ جائے۔ جب یہ دل میں آ جائیں گے تو پھر اس کی زندگی اللہ کے دین پر چلنے لگے۔ اور مسئلہ یہ ہو گیا کہ دل ایمان کی محنت سے کیا ہو گیا؟ دل اللہ کے تعلق سے خالی ہو گیا۔ ابھی اصل میں ساتھی نے بتایا، رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھاگ دوڑ کا نام تبلیغ نہیں ہے، بلکہ اس بھاگ دوڑ سے صفات ہماری زندگی میں آ جائے، اس کا نام تبلیغ ہے۔ محنت ہو رہی ہے لیکن اندر یقین نہیں بن رہا ہے، تعلق نہیں مل رہا ہے، تو پھر ڈرنے کی بات ہے کہ میں کام میں لگا ہوں اور کام میں لگ کر بھی اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہو رہا ہے، تو پھر بہت ڈرنے کی بات ہے۔ رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام کرنے والے کو دھوکا لگے گا، وہ سمجھے گا کہ میں کام کر رہا ہوں اور کام نہیں ہو رہا۔ کام کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں لیکن کام نہیں ہو رہا ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کام کر رہا ہے لیکن زندگی صفات سے خالی ہے اور اس کا دل اللہ کے یقین سے خالی ہے۔ صحابہ نے ایمانیات کی محنت میں اپنے آپ کو لگایا تھا، ایمانیات کی محنت میں، اور ایسا محنت کر کے ایمان بنا کہ جو ان کی زبان کے بول تھے وہی ان کے دل کے بول تھے، جو ان کے دل میں تھا وہ ان کی زبان میں تھا، جو ان کی زبان میں تھا وہی ان کے دل میں تھا، وہی ان کے دل میں تھا۔ ہمارا حال الٹا ہو گیا، ہم زبان سے کہہ رہے اللہ کرتے ہیں اور دل کہہ رہا ہے کہ فلاں حکومت آ جائے تو مسئلے حل ہو جائیں گے، فلاں حکومت آ جائے تو ہمارے مسائل مسلمانوں کے حل ہو جائیں گے۔ ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ جن کے دلوں میں حکام سے پلنے پہ یقین ہوگا وہ اللہ سے یوں دعا کریں گے کہ اے اللہ فلاں حکومت لے کر آ جا تاکہ حالات بدل جائیں، فلاں حکومت لے کر آ جا تاکہ مسلمانوں کے حالات درست ہو جائیں۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ حالات کے بدلنے کا تعلق حکام سے نہیں ہے، حالات کے بدلنے کا تعلق احکام سے ہے۔ حالات کے بدلنے کا تعلق حکام سے نہیں ہے، حالات کے بدلنے کا تعلق احکام سے ہے۔ اگر احکام زندگی میں ہے اور تعلق اللہ کی ذات سے ہے تو پھر اللہ رب العزت دنیا کی حکومتوں کو ہمارا غلام بنائے، دنیا کی حکومتوں کو ہمارے قدموں میں ڈالیں گے۔ صحابہ بھی ڈال کر بتائے، صحابہ بھی ڈال کر بتائے، کیسر و کسریٰ ان کی ٹھوکر میں آئے، بڑی بڑی سلطنتیں ان کی ٹھوکر میں آئی۔ کیسے آئی ہوئی؟ وہ جانتے تھے کہ ساری دنیا کو مسخر کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور ساری کائنات کو تابع کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم دنیا کے حالات سے اور دنیا کے اسباب سے کٹ کر ایک اللہ کے تابع ہو جائیں۔ وہ جانتے تھے کہ جب دل ہماری دنیا کے اسباب سے خالی ہو جائیں گے ساری کائنات کو اللہ ہمارے تابع کرے گا، ساری کائنات کو اللہ نے کر کے بتایا۔ مدینہ میں آگ لگی، ایک صحابی ہیں
اس آنکھ کو روایت میں آتا ہے کہ ایک لکڑی سے اور ایک روایت میں آتا ہے کپڑے سے ڈھکیلتے 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 آنکھ کو وہاں لگا چھوڑ کر آئے جہاں سے وہ نکلی تھی، بلکہ اس کے اندر چلے گئے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ، حضرت